السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. متفق علیہ. ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت پڑھی گئی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے، یعنی جیسی ہماری نیت ہوگی ویسا ہی اس کا رزلٹ آئے گا. دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ ہم کو اسی نیت کی بنیاد پر ملے گا. یہ حدیث تو بہت مشہور ہے، ہم نے بارہا اس کو سنا ہے. اگر اس حدیث کی گہرائی میں، اس حدیث کی باریکی میں اگر ہم جائیں اور اس کو اپنی عملی زندگی پر نافذ کر لیں تو پھر اس روئے زمین پر کوئی اختلاف نہیں ہوگا. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دوسروں کی بات کے چھوڑیں، ہمارے اپنے گھروں کے مسائل، باپ بیٹے کے اختلاف، گھر کے ذمہ دار سے اختلاف، مدرسے اور جماعت سے اختلاف، اور یہ اختلاف اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب الامان والحفیظ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ایسے الزامات کہ اس کو آدمی بولنا بھی آدمی گوارا نہیں کر سکتا ہے. اس حدیث کی گہرائی میں اگر ہم جائیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی ہماری نیت ہوگی، جیسی ہماری سوچ ہوگی، جیسا دل کا ارادہ ہوگا، اسی کے مطابق ہم کو بدلہ ملنے والا ہے. دل کی بات کوئی نہیں جانتا مگر رب العالمین جانتا ہے. اگر انسان خلوص دل کے ساتھ یعنی مخلص بن جائے، دل کی سچائی کے ساتھ نیکی کو، اچھائی کو، عبادت کو اللہ کے لیے انجام دے تو اللہ کے اس کی بڑی قدر ہے. لیکن اگر آدمی بہت بڑی نیکی کر رہا ہے، اخلاص نہیں ہے، تو پھر دنیا میں بھی اختلاف ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا، اور آخرت میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا. آدمی کے اخلاص نہ ہونے کے نتیجے میں یہ گھر کا مسئلہ بگڑتا ہے، جماعت کا مسئلہ بگڑتا ہے، ذمہ داروں کا مسئلہ بگڑتا ہے، اور پھر ملک کے جس ملکی سطح پر جو اختلاف ہو یا دوسرے ملک کی بات کریں، اختلاف کی سب سے پہلی سیڑھی یہی ہے کہ آدمی مخلص نہیں ہے. آدمی اپنے حق کے لڑے، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے. لیکن اختلاف اس حد تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو مسلمان تک گوارا نہیں کرتا ہے. خارجی صفت پائی جاتی ہے، بےہودگی پائی جاتی ہے، بدتمیزی پائی جاتی ہے، بدخلقی پائی جاتی ہے، طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں. تو میں جو حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی ہماری نیت ہوگی اسی نیت کے مقابلے میں، اسی نیت کے مطابق ہم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں جزا اور سزا ملے گی. اگر انسان اخلاص کے ساتھ اگر چھوٹی بھی نیکی کرتا ہے تو چھوٹی نیکی بڑی بن جاتی ہے. اگر آدمی بڑی نیکی کرتا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تو انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. وہ حدیث ہم نے بارہا پڑھی ہے اور بارہا آپ نے سنا ہے. یہ کل قیامت دن اللہ رب العالمین کے سامنے 3 لوگوں کو بلایا جائے گا. ایک عالم ہوگا، دوسرا شہید ہوگا، تیسرا مالدار ہوگا. ان تینوں سے اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا، پوچھے گا ہم نے تم کو دنیا میں یہ نعمت دی تھی. وہ اقرار کرے گا. وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے اس نعمت کے کیا کیا؟ بندہ یہ کہے گا کہ میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، سب تیرے لیے کیا، یعنی جھوٹ بولے گا. اللہ رب العالمین کہے گا تو نے علم سیکھا تھا مگر تیرے اندر اخلاص نہیں تھا. تو نے اپنی جان کی قربانی دی تھی، تیرے اندر اخلاص نہیں تھا. تو نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا لیکن تو اخلاص کے ساتھ نہیں کیا تھا، اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں، میرے واسطے نہیں کیا تھا. لہذا یہ تیری ساری نیکیاں تو بہت بڑی بڑی ہیں. علم سیکھنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بڑا وقت لگانا پڑتا ہے، بڑی مدت گزارنی پڑتی ہے. ایسے ہی جان کی قربانی دے رہا ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی نیکی ہے. آدمی اپنے مال کو قربان کر رہا ہے مگر یہ ساری بڑی بڑی باتیں اللہ رب العالمین برباد کر دے گا. اور ایسے لوگوں کو جو ریاکار اور مکار قسم کے ہوں گے، جن کی نیت میں فطور ہوگا، اخلاص کا فقدان ہوگا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سب سے پہلے جہنم میں داخل کرے گا. سوچیے کتنی رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ زانیوں کو پہلے جہنم میں داخل کرے گا.
بدکاریوں کو جہنم میں داخل کرے گا, قاتلوں کو نہیں جہنم میں ٹوٹے گا, بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں داخل کرے گا, بڑے بڑے مجرمین بعد میں جائیں گے, یہ تو طے ہے. لیکن سب سے پہلے جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو نیکی کر کے بھی مجرم ہوتے تھے, جو عبادت کر کے بھی گنہگار ہوتے تھے. یہ اگر نیکی نہ کرتے تو بچ جاتے, ہو سکتا ہے کہ ان کا راستہ کھل جاتا, مگر یہ عبادت بھی کیے, نیک کام بھی کیے, مگر اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر آدمی کی عبادت چھوٹی ہے, نیکی چھوٹی ہے, مگر اخلاص کے ساتھ ہے, اللہ رب العالمین کا اس کی بہت بڑی قدر ہے, بہت بڑی اس کی اہمیت ہے. آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک کھجور اپنی حلال کمائی سے اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے, للہ فی اللہ. ایک کھجور کی کیا مقدار ہو سکتی ہے, کیا اس کی قیمت بن سکتی ہے؟ ایک آدمی اپنی حلال روزی میں سے ایک کھجور کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے, اور پھر اس نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پروان چڑھاتا ہے, بڑھاتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے. جیسے انسان اپنے گھر کے جانور کے بچے کو پالتا ہے, اس کی نگرانی اور اس کی حفاظت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نیکی کی بھی حفاظت کرتا ہے. کوئی نیکی رائے گا نہیں جاتی ہے اگر اخلاص سے کی جائے. اللہ رب العالمین اس ایک کھجور کو بڑھاتے 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 یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ بن جاتا ہے. غور کیجیے, ایک کھجور ہے مگر ثواب کے اعتبار سے بڑھتے بڑھتے ایک پہاڑ بن رہا ہے. اگر ایک آدمی ایک پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کرتے لیکن اخلاص سے نہیں خرچ کیا ہے تو پھر اس کی نیکی یہ ایک قطرہ کے برابر بھی نہیں ہے. ایک قطرہ بھی اگر آدمی اخلاص سے خرچ کر رہا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کیا ایک پہاڑ بن جا رہا ہے. لیکن اگر ایک پہاڑ کیا بہت بڑی دولت خرچ کرتے اخلاص نہیں ہے, اس کی آخرت بیکار ہے. اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, یہ بہت اہم درس ہے, یہ بہت اہم پیغام ہے. اگر ہمارے دلوں میں اخلاص آ جائے, ہماری نیت درست ہو جائے, نہ تو ہمارے گھر کے معاملات بگڑیں گے, نہ ہماری بیوی بچے کے جھگڑے ہوں گے, نہ ہمارے گھر میں جھگڑے ہوں گے, نہ مسلمانوں کے جھگڑے ہوں گے, نہ ملک میں جھگڑے ہوں گے, نہ دنیا میں جھگڑے ہوں گے. یہ جھگڑے اور اختلاف ہوتے ہیں اس لیے تو یہ اخلاص نہیں ہے. اگر ہم مخلص بن جائیں تو ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. یہ اخلاص کی تاثیر ہے. اخلاص کی برکت یہ ہے کہ دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے, اور یہ اخلاص اگر نہیں ہے تو دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے, نفرت کی بیج ڈالتی ہے. ریاکاری اور مکاری یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو دلوں کو, علاقوں کو اور گھروں کو برباد کرنے والی ہیں. آدمی مخلص بن جائے تو پھر ادارہ ترقی کرتا ہے, مخلص بن جائے مسجد ترقی کرتی ہے, آدمی مخلص بن جائے جماعت ترقی کرتی ہے. اور اگر آدمی کو اخلاص نہیں ہے, یہ ساری جو مسلمانوں کی جو بنیادی اور جو ایک کھمبا ستون کی حیثیت ہے یہ لڑکھڑا کر کے کمزور ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم مخلص بنیں. ہمارے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں, جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں, یہ ہم اللہ رب العالمین سے صبر کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو غارت کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہم رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں جب تک رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے, نبی علیہ السلام کی سنت پر قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.